قبول نہیں ہوئی، اس کی نماز کا کارڈ پنچ نہیں ہوا، اس کی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجسٹرڈ نہیں ہوئی، اس کی نماز ایسی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ پاکستان کی آبادی تقریباً 25 کروڑ کے قریب ہے، اس میں پاکستان میں بے شمار ہر گلی میں 2-3 مساجد ہیں، بے شمار نمازی ہیں۔ کیا ان مساجد کی وجہ سے، ہمارے نماز پڑھنے کی وجہ سے ہمارے رویے بہتر ہو رہے ہیں یا ان میں بہتری نہیں آ رہی؟ اگر تو ہمارے رویوں میں بہتری نہیں آ رہی تو وہ بھی فحش میں ہے، فحش میں آ گیا، برائی میں آ گیا، بے حیائی میں آ گیا۔ ادھر ہم نماز پڑھتے ہیں، ادھر ہمارے رویے درست نہیں ہو رہے۔ نماز کی مقبولیت کا جو سب سے بڑا وہ یہی ہے کہ انسان نماز پڑھے جو برائی سے روکتی ہے، جو گناہوں کو معاف فرماتی ہے۔ بے شک۔ اور یہ تمام چیزیں فحش میں آتی ہیں کہ ہم کسی دوسرے پر ہر وقت تنگ و تانی کرتے ہیں، کسی کا تمسخر اڑاتے ہیں، جھگڑا کرتے رہتے ہیں، گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں فحش میں آتی ہیں۔ ہماری جو نماز ہے اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ جس طرح قیام و سجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم بھی قیام و سجود کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی اس نماز کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے موازنہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد نیت پہ ہے۔ بے شک۔ ہمارے اخلاص میں فرق ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو نماز کا کارڈ، مقبولیت کا کارڈ اللہ کی بارگاہ میں پنچ نہیں ہو رہا۔ ہم قیام و سجود بھی ایسے کرتے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، مگر کیا ہماری نماز جو ہے ان کے قریب ترین بھی ہے؟ یقیناً نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے۔ فرق کہاں ہے؟ فرق اس اخلاص میں ہے جس کا تقاضا ہم سے کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جب پڑھو تو اس وقت یہ ذہن میں لے آؤ کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے، کم از کم یہ سوچ رہے ہیں کہ خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، بے شک۔ اگر ہم نماز میں ہمارے خشوع و خضوع نہیں آتا، ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے، تو کم از کم یہ تو سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب نماز کی حالت میں تو ان کے جسم کے بال جو ہے وہ اکڑ جاتے تھے خوف کی وجہ سے. کس کا خوف تھا؟ اس سپریم پاور کا واہ واہ. جو ہمیں واچ کر رہا ہے. بے شک بے شک. کس کا خوف؟ اس سپریم پاور کا سبحان اللہ. جو ہمیں واچ کرے. واچ کر رہا ہے. جو یہ چاہتا ہے کہ جو آدمی بھی یہ چاہتا ہے کہ ہماری نماز کا کارڈ پنچ ہو جائے تو وہ اپنا محاسبہ کرے. وہ اپنا محاسبہ کرے. آپ نے ہم صبح سے لے کر رات تک بڑا ہی آسان طریقہ ہے اپنا محاسبہ کرنا کہ ہم صبح سے لے کر رات تک جو بھی ہم نے عمل کیا ہے اس کے بارے میں ہم سوچ لیں. اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کمال انسان کو میموری عطا فرمائی. سبحان اللہ. یہ اس کا کمال نہیں ہے بے شک. کہ کس طرح اس نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا کہ آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری عمر 80 سال کے قریب ہے، لیکن جب بچپن میں اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کے ان سے اپنی ضد بنایا کرتا تھا، وہ آج بھی میرے ذہن میں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں وہ میموری دے دی جس کو ہم ریوائنڈ کر سکتے ہیں. بے شک بے شک. جس کو ہم ریوائنڈ کرتے ہیں کر سکتے ہیں. کس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک سونے تک ہم اپنا محاسبہ کرنے کے لیے ہم یہ سوچیں کہ آج ہم سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کون سا اچھا کام ہے اور کون سا برا. اگر تو ہم سے اچھا کام ہو گیا تو اس کا شکر ادا کریں. سبحان اللہ. اگر ہم سے کوئی ایسی غلطی کوتاہی ہو گئی تو پھر اس سے معافی مانگے. وہ معافی عطا کر کے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. بے شک. یہ بات بڑی ہی غور کرنے کی ہے کہ ہم فحش اور منکر میں مبتلا ہیں یا نہیں ہیں. اس میں زیادتی ہو رہی ہے یا کمی ہو رہی ہے. یہ انسان اپنا احتساب کر رہا ہے کہ مثلا میں نے جو کل گزارا ہے اس میں میں نے کتنی نمازیں خشوع و خضوع سے ادا کی. کیا آج بھی میں نے اتنے ہی خشوع و خضوع سے ادا کی ہیں؟ اگر تو وہ مطمئن، کیونکہ کارڈ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے قبولیت کا. اگر تو وہ مطمئن ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. تو اس کے لیے ہمیں غور کرنا ہے. نماز پڑھنے سے، ایک دن نماز پڑھنے سے تبدیلی نہیں آتی، غور کرنے سے آتی ہے. غور کریں کہ جو ہم میں تبدیلی آ رہی ہے کیا وہ سلوت نہیں ہے یا سرے سے نہیں آ رہی ہے، یا سرے سے نہیں آ رہی. اگر وہ تبدیلی سرے سے نہیں آ رہی تو پھر نماز قبول نہیں ہوئی. اگر تبدیلی آ گئی تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. پھر ہماری نماز جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. سبحان اللہ. خود احتسابی کرنے سے انسان اپنے آپ کی درستگی کرتا ہے.
گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرتا ہے۔ تو اسی لیے توحید کے بعد نماز ہی سب سے اول نماز ہے۔ نماز پڑھنے میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس سے کیا اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا۔ یہ اگر نماز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو ہماری بھلائی کے لیے، جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، بے شک، جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی، ایک ایسا روح دے دیا، سجدہ ریزی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سجدے میں انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی سجدے میں آنسو آتے ہیں ہائے ہائے، واہ واہ، کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اللہ، اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا کوئی شک رہ گئی کہ ہمارا نماز کا کارڈ پنچ نہیں ہوا؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ بے شک، نماز انسان میں ڈسپلن پیدا کرتی ہے، بے شک، جاگنے سے سونے تک، لباس پہننے تک، گفتگو کرنے تک، چلنے پھرنے تک، اٹھنے بیٹھنے تک، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات طے کرنے تک، رشتے ناطے کرنے تک ڈسپلن ہو تو معاملات اچھے انداز میں طے ہو جاتے ہیں۔ بے شک، اگر ہم ڈسپلن میں نہیں ہیں تو ہمارا نماز کا کارڈ پنچ نہیں ہوا، اللہ، ہماری نماز رجسٹر نہیں ہوئی۔ کیا ہمارا مسجدوں میں جانا، وضو کرنا خدا نخواستہ ضائع تو نہیں ہو رہا؟ یہ سب غور طلب ہے کہ اگر ہم 5 منٹ یہ سوچ لیں کہ واقعی ہم میں تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، یقین جانیے کہ اگر تبدیلی آ رہی ہے تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہم دنیا میں کامیاب لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، سبحان اللہ، اور ہمارا کارڈ نماز کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پنچ ہو گیا، سبحان اللہ، ہماری نماز قبول ہو گئی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت عطا فرمائی جس کے ذریعے ہم اپنی دوستوں کو جنت میں تبدیل کر سکتے ہیں، بے شک، برائی کو اچھائی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ بے شک، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ نماز پڑھ کے اس کی بارگاہ میں گر گڑا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو معاف فرما دے، بے شک، تو معافی نہیں دے گا تو میں ان سے معافی مانگی، تو کیا اللہ تعالیٰ بخیل ہے؟ اللہ، اللہ، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں تو کچھ کمی ہی نہیں ہے۔ بے وہ شک، تو کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو مجھے ایک مرتبہ پکار، میں تجھے 10 مرتبہ پکارتا ہوں، سبحان اللہ، تو میری طرف ایک قدم چل گیا، میں تیری طرف 10 قدم چل کے آتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے، بے شک، وہ تو اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، سبحان اللہ، ہمارے گناہ بھی اس کے سامنے ہے، ہمارے روزانہ کی معمولات بھی اس کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارا نہ پانی بند کرتا ہے، نہ رزق بند کرتا ہے، بے شک، بے شک، نہ رزق بند کرتا ہے، نہ پانی بند کرتا ہے، نہ ہمارے لیے معافی کا دروازہ بند کرتا ہے، واہ واہ واہ، بے شک، نہ ہمارے لیے معافی کا دروازہ بند کرتا ہے۔ تو اس طرح زندگی گزارے بے شک، کہ ہمارے جسم کے کسی حصے سے
ہمارے کسی ملنے والے کو تکلیف نہ ہو، یہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اسی میں ہم کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر میرے دوستو، جتنا وقت آپ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائے۔ میرے ذرا لمبے بیان سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو پلیز اس کو اس انداز میں سوچیں کہ یہ کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ ہم جو ایسی ایسی خوبصورت باتیں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، بے شک بے شک، تو وہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ آمین اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین۔ جزاک اللہ۔